الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له بسم الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم اللهم اغفر للمؤمنين والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات تعالى اللهم بينهم الخيرات إنكم مجيب الدعوات إنكم على كل شيء قدير برحمتك الصلوات بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وآل سيدنا الطاهرين المعصومين الحمد لا سيما وحدة الله الكبرى وحدة الله الباطنة وآية الله الكبرى القرآن على محمد اللهم صل على محمد. سب سے پہلے تو آپ سب میری بہنوں بچوں کو اس بات مبارک ہے کہ آج روز فتح بدر باقی ستارہ صاحبہ نے سب سے پہلے آپ کی خبریں دی ہیں اور کہا ہے کہ ہم سب مسلمانوں کو مومنین کو مبارک ہو کہ آج جناب امیر علیہ السلام کی پہلی جنگ تھی. سب سے اہم بات یہ ہے کہ جناب امیر اس فوج میں میرا خیال ہے سب سے چھوٹی عمر کے تھے. ان کی عمر مشکل سے 23 سے 34 سال نوجوان لڑکے اور انہوں نے جنگ بدر میں کفار کے 70 آدمی مارے ہیں جن میں سے 36 جناب امیر نے. ان کتنے آدمی تھے؟ 313 میں سے جناب امیر اکیلے وہ بندے ہیں جنہوں نے مشرکوں میں سے آدھے بندے اپنی تلوار سے فنار کیے. باقی 312 بندوں نے باقی 36 بندے مارے. تو یہ ان کی فتح کا اور ان کی شجاعت کا جوہر ہے کھل کے سامنے آ گیا اور اللہ تعالیٰ نے واقعی فتح مبین عطا فرمائی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا پانی لانے کے لیے وہ کنویں سے پانی لینے گئے, ہوا چل رہی تھی. ہاں جی وہ تو شب کی بات ہے نا, وہ جو رات گزر گئی ہے کیونکہ پیغمبر رات ہی کو آ گئے تھے, وہ مشرکین صبح آئے ہیں اور چونکہ اللہ تعالیٰ نے بذریعہ وحی آپ کو آگاہ کر دیا تھا کہ وہاں آئیں گے, تو آپ چونکہ وہاں پانی کے لیے کنواں تھا, اس اصل میں کنویں کا نام بدر ہے اور وہ ایک بندہ بدر نام تھا جس نے کنواں بنوایا ہوا تھا, اس لیے اسے تمام علاقوں کو بدر کہتے تھے. تو سرکار دو عالم پہلے تشریف لے آئے اور انہوں نے آٹومیٹک مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا. تو آپ نے جو روایت بیان کی یہ ہے کہ آتے ہی پیغمبر نے فرمایا اور رسول اللہ سے کہ پانی لاؤ. وہ پانی لینے گئے تو کنویں پہ نہ چرخی تھی نہ ڈول تھا, پانی کیسے لاتے؟ لیکن مولانا مسلم صاحب کا کمال یہ ہے کہ وہ پیغمبر کے فرمان کو بہرحال پورا کرتے. جا کے یہ نہیں کہا جو ڈول نہیں ہے میں نہیں لا سکتا. آج کل کے بچے ایسے ہی کرتے. میں محسن حمزہ صاحب کو دودھ دینے کے لیے بیٹے دودھ لاؤ, آپ کہے گا شاہ جی دکان بند دے, وہ بندے کو اور کسی اور دکان سے تو مولا نے اب دیکھا ہی تو ڈھونڈا. پھر وہ کیا کیا مولا نے, خود کنویں میں اتر گئے. یہ کنویں میں اترنا آسان نہیں ہے, اتر گئے چلو اترنا تو پھر بھی آسان تھا, واپس جب آئے تو بھاری پانی اٹھایا گیا ساتھ. اب ان کو سیڑھیوں تو نہیں تھا بچی کے لیے, دیواروں کے ساتھ پکڑ کے آئے. کا پتہ نہیں وہ 20 فٹ گہرا تھا, 30 فٹ کا, 100 فٹ کا, 50 فٹ کا, یہ ڈیٹیلس کتابوں میں نہیں ہے. لیکن بہرحال ایک یہ جان جوکوں کا کام. بہرحال مولا پانی لائے اور جب باہر آئے تو ایک دم بڑی تیز آندھی آئی, بڑی تیز آندھی. آپ بیٹھ گئے کیونکہ پانی گر جاتا ہے ہوا سے. پھر پیچھے تھوڑی دیر کے لیے پھر ایک تیز آئی, پھر آپ بیٹھ گئے. تیسری بار بھی بیٹھ گئے تو اتنے کچھ 10-15 منٹ میرے ہو گئے. تو جب واپس گئے تو سرکار نے پوچھا جی دیر سے آئے ہو؟ تو
انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ پہلے تو کنویں میں نہ کوئی ڈول تھا نہ چرخی تھی، مجھے نیچے جانا پڑا، ایک تو وہ دیر کا سبب ہوا، اور دوسرے دن میں باہر آ ہی گیا تو ایک دفعہ بڑی شدید آندھی ہے، دوسری دفعہ بھی آئی تو میں بیٹھ جاتا تھا کہیں پانی وانی گر نہ جائے۔ تو پھر آپ نے فرمایا تمہیں معلوم ہے وہ کیا آندھی تھی، کون تھی، کیسی آندھی تھی، کیوں آئی؟ تو نرس یعنی مجھے نہیں پتا۔ فرمایا یہ 3 فرشتے تھے، جبرائیل امین، میکائیل، اسرافیل، یہ تینوں تمہیں سلام کرنے آئے تھے اور تمہارے استقبال کے لیے آئے تھے کہ تم نے یہ بڑا کام کیا ہے کہ پانی جب کنویں میں نہ ڈھول ہے نہ چرخی ہے تو آپ نے بڑا کام کیا، تو تمہیں سلام دے کر اور اللہ تعالیٰ یہ ان کے یہ فضائل ہیں، اللہ تعالیٰ ہم کو بھی ان کی پیروی کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آج کے لیے یہ ہے کہ اللہ کرے کہ آپ حمزہ یہ کام کریں کہ اب تو بھی آپ نے کہیں نماز عصر پڑھنی ہے تو عصر کے بعد 2 رکعت نماز شکرانہ ادا کریں، یہ فتح بدر کے لیے، اور اس کے بعد سجدہ شکر ادا کریں اور ایک دعا مانگے میرے پیارے بچے کہ پروردگارہ آج کے مسلمانوں کو بھی اسی طرح فتح مبین عطا فرمائے، ایرانیوں کو، پاکستانیوں کو، عراقیوں کو، جتنے بھی ہمارے اسلامی ممالک ہیں جناب امیر اعظم کے صدقے میں ان کو بھی اللہ تعالیٰ فتح مبین عطا فرمائے، یہ دعا فرمائیں۔ اور الخصوص جو اہل بیت علیہ السلام کو مان، جیسے فلسطین ہے، جیسے یمنی ہیں، جیسے اکثر کشمیری بھی ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو باقی دوسرے لوگوں کی کے ساتھ زیادہ فتح، صلوات پڑھیں۔ جی آج یہ پہلی ہم نے بھی اس کا عنوان نے دی ہے اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی، کہ پیغمبر پر اللہ اور اس کے تمام فرشتے درود بھیجتے رہتے ہیں، یہ اس کا ٹاپک ہے۔ اب پھر اس ورد عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، خود سرکار دو عالم فرماتے ہیں کہ لما خلق اللہ العرش، جب اللہ نے عرش پیدا کیا، بنایا، اسے خلقت کیا، خلق 70,000 ملک، اللہ نے 70,000 فرشتے بھی پیدا کر، وقال لهم، ان فرشتوں سے یہ کہا، کیا کہا؟ طوفوا بعرش النور، میرے اس نور کے عرش کا طواف کرو، وسبحونی، میری تسبیح پڑھو، واحملوا عرشی، اور میرے عرش کو اٹھاؤ، فطافوا، فرشتوں نے طواف تو کر لیا، سبحوا، تسبیح پڑھ دی، وارادوا یحملوا العرش، جب انہوں نے عرش کو اٹھانے کا ارادہ کیا، ما قدروا، وہ اٹھا نہ پائے، اللہ تعالیٰ یہ نہیں اٹھایا جاتا، تو پھر اللہ نے ان سے کہا طوفوا بعرش النور، میرے نور کے عرش کو اٹھاؤ، وصلوا علی نور جلالی، اور میرے جلالی نور پہ درود بھیجو، کون ہے؟ محمد حبیبی، یہ درود جلالی کون ہے؟ حضرت محمد مصطفیٰ جو مجھے سب سے زیادہ پیارے ہیں، وہ احملوا عرشی، پھر میرا عرش اٹھاؤ۔ اب کیا اضافہ ہوا؟ طواف پہلے بھی کی، تسبیح پہلے بھی کی، اور وہ عرش کو اٹھانے لگے تو باہر ہی نکلا، اب اللہ نے ایک بات بڑھا دی، ایک طواف کرو، اور اب کہا صلو علی نور جلالی، یہ اضافہ ہے کہ میرے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجو، اور پھر میرا عرش اٹھاؤ، فطافو، انہوں نے طواف کیا، وحملوہ، اب اسے اٹھا لیا، وقالوا ربنا امرتنا بتسبیح و تقدیس کا، پروردگار پہلے تو نے ہمیں تسبیح و تقدیس کا بھی حکم دیا، مرتنا ان تصلی علی نور جلالی کا، اس دفعہ تم نے نور جلال کا وہ درود بھیجنے کو کہا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ننقص من تسبیح، لیکن اس میں ہم تسبیح نہیں کر سکے، یعنی کہ یہ کمی ہو گئی۔ اللہ کا جواب دیتا ہے یا ملائکتی، ہے میرے فرشتوں، اذا انتم صلیتم علی حبیبی، جب تم نے میرے پیارے حبیب پر درود بھیجا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، فقط سبحتمونی وقدستمونی وحللتم، بس جب درود پڑا تو میری تسبیح بھی ہو گئی، میری تقدیس بھی ہو گئی، اور میری الوہیت کا اعلان بھی ہو گیا۔ یہ دیکھیں آپ لوگ درود پڑھنے کی چور بڑا نہ مانے، میں صاحب کہوں گا، مجھے برا نہ کہیں، آپ بڑی آہستہ پڑھتے ہیں، اگر زیادہ پڑھتا پولیس پکڑ کے لے جائے، اونچی پڑھو بابا، خوب باتیں اتنی اونچی کرتے ہو، درود آہستہ آہستہ۔
تو یہ بتا سروات پڑھیں بابا دیکھا یہ کتنی شانداری احادیث ہے. یہ براہ راست یہ دیکھو پیغمبر سے حدیث ہے، یعنی یا یہ وہ حدیث پیش کرتے ہیں جو براہ راست سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے، یا ان کے معصوم بچے جناب امیر سے لے کے محمد علیہ السلام تک ان سے روایت کرتے ہیں. تو یہ انشاءاللہ اس میں کوئی غیر معصوم بندہ نہیں ہے، اس لیے یہ روایت صحیح ہے. آگے جناب ہجرت مدینہ کی بات ہے. انہ لما ماتت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا قبل الہجرہ، ہجرت سے پہلے جناب خدیجہ کا انتقال، ومات ابو طالب علیہ السلام بعد موتہا، اور ان کے بعد جناب ابو طالب بھی فوت. حضن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پیغمبر بڑے غمزدہ ہو گئے. کیا نام رکھا تھا قاسم بھائی سال کا پیغمبر نے؟ حزن شاباش شاباش، آپ نے پورے ایک سال کا سوگ کیا. یام الحزن یعنی پورے ایک سال کا سوگ بتایا. پہلے جناب خدیجہ سلام کا فوت ہوئی، اس کے بعد جناب ابی طالب علیہ السلام فوت نہیں، پہلے جناب ابی طالب سوری، پھر جناب ہو گئی. اور حضرت وہی فرمائی کیا اخرج من قریۃ الظالم اہلہا، یہ قرآن کی آیت ہے. اس میں خروج کا لفظ نہیں ہے، یہاں کو خروج ہے کہ آپ اس ظالم بستی سے نکل جائیے. وہاجر الی المدینہ، اور مدینہ ہجرت فرما لیجیے. فلیس لک بمکہ ناصر، اب مکے میں آپ کا کوئی مددگار نہیں ہے. وانصب للمشرکین حربا، اور مدینے جا کے مشرکوں سے جنگ کی تیاری کر. مکے میں پیغمبر بیچارے تو کچھ نہیں کر سکتے تھے، تو ان کا مددگار ہی کوئی نہیں. جو تھے بڑے جناب ابی طالب علیہ السلام وہ فوت ہو گئے، جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ وہ بھی فوت ہو گئیں، اور ان کی وجہ سے دوسرے لوگ اب جب تک ابی طالب زندہ رہے تو بنی ہاشم کا پورا کنبہ قبیلہ، اگرچہ انہوں نے اعلان رسالت کو نہیں مانا یا اللہ کلمہ طیبہ نہیں پڑھا، لیکن وہ اندر سے ساتھ تھے. لیکن جب جناب ابی طالب وہ سردار تھے قبیلے کے، اب وہ فوت ہو گئے تو وہ بھی دبک گئے، کیونکہ ان کے جناب ابی طالب کے بعد سب سے مشہور وہاں حضرت عباس پیغمبر کے چچا تھے. وہ قصیر الحیات بھی تھے، مالدار بھی تھے، لیکن وہ اس طرح دبنگ جیسے جناب ابی طالب پیغمبر کی حمایت کرتے تھے اور ان کی حفاظت کے لیے بالکل سامنے آ جاتے تھے اور دشمنوں کو للکارتے تھے، اس طرح کوئی جناب حمزہ بھی تھے جو بعد میں اسد اللہ کہلائے ہیں. میں بات کرتا ہوں ایک دبدبہ ہوتا ہے، آپ شاید اپنی فیملی میں بھی دیکھیں کہ کوئی اس کی ضرورت نہیں ہے کہ کوئی لمبا چوڑا یا مالدار ہو یا پہلوان ٹائپ ہو، نہیں، بات بزرگ کا دبدبہ ہوتا ہے، روب ہو، ایک جلالت ہوتی ہے. تو یہ جناب ابی طالب علیہ السلام کی تھی، تو وہ بھی فوت ہو گئے. تو اس لیے اللہ نے کہا کہ اب حبیب مکہ میں رہنے کا آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ اب یہاں تبلیغ نہیں ہو سکتی. اب پتہ نہیں انہوں نے آگے طائف کا ذکر کیا ہے کہ نہیں، وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اس کی بہترین مثال ہے کہ جناب ابی طالب خدیجہ فوت ہو گئے تو جناب پیغمبر نے ایک آپشن استعمال کی. طائف ایک بڑا جس کو کہتے ہیں نا صحت افزا مقام، جیسے کومری ہے، نچیا گلی ہے، امیر لوگ گرجن وہاں چلے جاتے ہیں، تو وہ مکے کے لوگ چلے جاتے ہیں. تو پیغمبر نے اب تک پیغمبر کو اعلان کیے ہوئے تقریباً 10-12 سال ہوتے تھے، تب تک وہ طائف جا کر انہوں نے تبلیغ نہیں کی تھی. اور مکے میں جب آپ کی کوئی سنوائی نہ ہوئی اور چچا بھی فوت ہو گئے اور مہربان بیوی بھی فوت ہو گئی، تو انہوں نے کہا چلو میں طائف جا کر تبلیغ کروں. ساتھ کون تھا؟ مولا مشکل کشا اور زید بن عاصم، اور یہ دونوں بچے تھے، لڑکے ٹائپ تھے نا. وہی جناب کے تینوں چلے گئے، مگر ان لعنتیوں نے پیغمبر کو بہت ستایا، حتیٰ کہ سنگ بارش بارانی پتھر مارے جس سے آپ کا بدن لہولہان ہو گیا اور آپ کا جوتا آپ کے خون سے بھر گیا. ناچار واپس آئے، اور انہوں نے پیچھے جب یہ واپس ہونے کو ہوئے تو انہوں نے چھوٹے چھوٹے لڑکے غنڈا ٹائپ ان کے پیچھے لگا دیے کہ ان کو پتھر مارو بگا. اس تاریخ کے بہرحال یہ پیغمبر اور یہ دو بچے آ گئے
آگے باغ تھا مرحوم بھیا کا، یہ اتبا اور شیبہ، یہ پتہ کون ہے؟ اتبا معاویہ کا نانا، شیبہ نانوں کا بھائی ہے، یہ باغ ان کا تھا۔ وہ امیر لوگ تھے، انہوں نے طائف میں یہ دے رکھا، اور وہ پھل بھی آیا ہوا تھا، بڑے انگور، بڑا کچھ، پیغمبر بڑے سخت تھک گئے تھے اور گرمی شاید ہوتی، تو جناب پیغمبر نے باغ میں، اس کے بعد بھی بڑا باغ ہو گیا تھا، مربع ٹائپ لمبا چوڑا، تو آپ نے ایک جگہ سایہ وایا دیکھا تو کہا تھوڑی دیر یہاں بیٹھ جائیں، پیغمبر دو بچوں کو لے کے بیٹھ گئے، دور سے اتبا اور شیبہ بھی بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے دیکھا پہچان گئے، تو ان کو دکھ ہوا کہ یہ ہمارا اہل بندہ ہے، یہ اہل وطن ہے، انہوں نے اپنے غلام کو بھیجا کہ یہ انگور دیا کہ جاؤ، وہ سمجھتے یہ دیوانہ آدمی ہے، یہ چوری کرتا پھرتا ہے، اور یہ بیچارہ آپ کی طرح مار پیٹ کھا کے آیا ہے، تو جاؤ یہ انگور اس کو ٹرے یا طبق لے کے آ گیا، تو اس کو بات کی، اس کی باتوں میں نہ آنا، اس کی باتیں نہ سنو، یہ جادو کر دیتا ہے، یہ اس کو کہہ دیا۔ وہ غلام ٹرے اٹھا کے لے آئے اور پھر پاس آپ نے شکریہ ادا کیا اس کو، اور پوچھا تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے بتایا سب یاد نہیں، اور پھر فرمایا کہ تم کہاں کے ہو؟ اس نے کہا میں یمن کا ہوں۔ تو آپ نے کہا اچھا تو میرے بھائی یونس کے علاقے کے ہو؟ وہ تھا تو غلام لیکن عقل مند تھا۔ اس نے کہا کہ وہ بندے دو بیٹھے انہوں نے یہ تاریخ پاگل ہے، انہوں نے یہ تعارف کرایا پیغمبر کا، یار پاگل یہ تبلیغ کرتا، انہوں نے کہا تھک گیا اے جو انگور کھوایا تو نہ کہہ دیتا اس سے باتیں نہ کر، یہ جادوگر ہے۔ اب جب غلام نے یہ سنا، پیغمبر نے سنا کہ پیغمبر نے کہا کہ میرے بھائی یونس کے علاقے کے ہو، اب انہوں نے جو کہا تھا یہ پاگل ہے، تو اس نے کہا کہ پاگل بندہ یہ تو نہیں جانتا کہ وہ یمن علاقہ کس نبی کا ہے۔ پیغمبر نے کہا نا تم میرے بھائی یونس کے علاقے کے ہو، اس نے کہا یہ بندہ اچھا ہے، اس نے کہا آپ یونس کو کیسے جانتے ہیں؟ میں کیسے نہ جانوں، وہ بھی نبی خدا، میں بھی نبی خدا۔ اچھا آپ نبی ہیں؟ اب دیکھا انہوں نے کہا تھا اسے بات نہ کرنا، اب یہ جو باتوں میں لگا تو انہوں نے سمجھ لیا کہ اوہو گلی لگ گیا جب، لیکن اس کے دل میں پیغمبر کا احترام آ گیا کہ واقعی جناب یونس یمن کے علاقے کے نبی تھے، اور لوگ تاریخ میں سب کچھ جانتا ہوگا، اور اس نے کہا کہ یہ صاحب علم ہے۔ اب جاہل آدمی کو تو نہیں پتا کون سا نبی کہاں ہے، مسلم میں ہاشم سے پوچھ جناب ابراہیم کس علاقے میں تھے، میں شاید بتا بھی چکا ہوں، اس کو نہیں آتا۔ حمزہ بتاؤ جناب ابراہیم کس علاقے میں تھے؟ قاسم پہلے وہاں پہ بیت المقدس یعنی اسرائیل کا، اس سے پہلے بابل میں تھے، عراق، وہاں سے ہجرت کر کے اس نامر نمرود نے ان کو جلا وطن کر دیا، پھر بیت المقدس آئے، بیت المقدس تو وہاں قید پڑا ہوا تھا، اور سارے لوگ مصر بھاگے بھی چلے ہوئے، مصر سے واپس آ کے بیت المقدس میں ٹھہر گئے، پھر وہیں رہے، پھر مکے میں آئے ہیں اللہ کے حکم سے، جب جناب اسماعیل علیہ السلام پیدا ہو گئے ہیں تو ان کی والدہ کو چھوڑنے آئے تھے، اس سے پہلے وہ مکے میں، ٹھیک ہے، یہ میں بات کر رہا ہوں، تو آپ یہ مجھ سے یہ کہنے کا ہے کہ ایک جاہل آدمی کو نہیں پتا کون سا نبی کہاں ہوتا ہے۔ جب اس نے کہا کہ اس بندے کو پتا ہے کہ یونس یمن میں ہوتے تھے تو یہ تو صاحب علم ہے، پھر جب انہوں نے کہا میں کیسے نہ جانوں، وہ بھی نبی میں بھی، وہ میرا نبی بھائی ہے۔ اچھا آپ نبی ہیں؟ اب اس نے کہا تھا پاگل ہیں، یہ ایسی باتیں سوچتے ہیں، اس کے دل میں آپ کی محبت، آپ کی قدر اور آپ کی نبوت آ گئی، اب انہوں نے وہاں سے چلانا ادھر آؤ بلانا شروع کر دیا، اس کو خوب ڈانٹا، میں نے جو کہا تھا ان سے باتیں کیوں کرتے، کیا باتیں کر رہے تھے، اس نے چھپایا، اس نے کہا بولو میرا نام پتا انہوں نے کہا جانا کوئی نہیں کرنا، بعد میں وہ پیغمبر کا اتنا مدعا ہو گیا، پھر اس نے پھر آپ کی خدمت بھی کی، وہ مکے بھی آیا، وہ آپ کا مطلب
اس کے دل میں وہ نبوت اور ایمان کا پودا لگ گیا. اب وہ خوش نصیب تھا. تو یہ میں گزارش کرتا ہوں کہ یہ ہے وہ طائف کا واقعہ کہ جس کی وجہ سے آپ بہت بد دل ہو گئے. اس لیے اب اللہ نے جو کہا ہے نا کہ اب مدینے چلے جائیں کیونکہ مکے میں آپ کا ناصر کوئی نہیں ہے، اور اس کے بعد وہاں بیٹھ کے مشرکین سے لڑائی کی تیاری کریں. فَإِنَّ ذَلِكَ تَوْجَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من مکہ الی المدینہ. ہم نے جو تاریخ میں پڑھا یہ میں بتا دیتا ہوں کہ یہ واقعہ یہ جو میں نے یہاں پڑھا ہے یہ تاریخ میں نہیں ہے. کرنی باجی آپ ماشاء اللہ ممبر ہیں اس باتوں کو. لوگ کہتے ہیں کہ مدینے کے لوگ آئے اور حج کے دنوں میں جب وہ آتے تھے تو پیغمبر حج کے دنوں میں جا کے حجاج اکرام میں تبلیغ کرتے تھے. تو کچھ تھوڑے سے مدینے کے 5-6 بندے کوئی بنی اوس میں کوئی خزرج میں سے وہ ایمان لے آئے. تو انہوں نے ایسا کیا تو وہ آہستہ 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 پیغمبر کے شناسہ ہو گئے. پھر وہ 3-4 سال کے بعد انہوں نے، بلکہ 3 نہیں بلکہ 2 سال بعد ہی، کیونکہ جناب ابی طالب کے 3 سال بعد تو پیغمبر چلے گئے تھے تو اس سے پہلے کی بات ہو. تو انہوں نے پھر اپنے لوگوں کو جا کے کہا تو انہوں نے کہا وہاں اگر ان کو کوئی نہیں مانتا تو ادھر لے آئیں. تو پھر انہوں نے پیغمبر سے کہا کہ آپ چلیں. تاریخ میں یہ لکھا ہوا ہے لیکن یہاں انہوں نے بتایا کہ اللہ نے کہا. اب یہ بات تاریخ میں بالکل نہیں، یہ دیکھو یہ نئی بات ہے کہ اللہ نے پیغمبر سے فرمایا کہ آپ مدینے چلے جائیں. اچھا اب چونکہ وہ مدینے جانے کا راستہ تو کھل ہی گیا تھا، ان لوگوں نے انوائٹ بھی کیا اور وہ پیغمبر کو لے جانے میں پیغمبر نے کہا میں اس طرح نہیں جاؤں گا، میرے بزرگوں میں میرے چچا عباس زندہ ہے تو بہتر یہ ہے کہ ان سے آپ بات کریں اگر آپ مجھے لے جانا چاہتے ہیں. نیکسٹ کوشچن ہے، ابھی آپ نے کہا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب لوگ حج کرنے کے لیے آتے تھے تو ان کے پاس جا کے تبلیغ کرتے تھے. کون؟ جب لوگ حج کرنے کے لیے آتے تھے وہ مدینے میں جا کے، مدینے میں جا کے اپنے گھر جا کے، مدینے والوں میں، مکہ میں نہیں. مکہ میں نہیں بیٹے مکہ میں تو مہمان کی صورت میں ہے نا، کیونکہ وہ مکہ میں رہنے والے نہیں تھے، وہ تھے مدینے کے. تو حج کے سیزن میں آتے تھے، حج کے بعد واپس چلے جاتے تھے. تو اپنے گھر جا کے لوگوں کو کہتے کہ مکے میں کہ نبی ہے. تو پیغمبر مکے میں ان کو تبلیغ کرتے تھے نا؟ ہاں تبلیغ کرتے تھے نا. تو مطلب کہ تب حج واجب ہو گیا ہوا تھا، حج فرض ہو گیا ہوا تھا. نہیں ابھی کہاں بیٹا، نماز واجب نہیں ہوئی تھی. یہ حج جناب ابراہیم کی سنت میں سے ہے. اور وہ مشرکین مکہ بھی کرتے تھے حج. بڑی سادہ بیٹیاں کو نہیں معلوم، لیکن وہ حج گندے طریقے سے کرتے ہیں، مسخ شدہ داڑیاں بچاؤ، فاشی انہوں موسیقی جیسے آج کل کے لوگ بھی کرتے ہیں. اب یہ جو مسخ شدہ بس اپنی ان کی اپنی ایک ایجاد تھی، اس میں جناب ابراہیم کا کوئی تعلق نہیں تھا. جس طرح اب یہاں پہ ہوتا ہے کسی بھی معصوم کی ولادت ہوتی ہے تو یہ بہت صحیح کہا، تو سیرا نکال لیتے ہیں یہاں والے ناچتے جاتے ہیں. تو یہ طریقہ چاہیے. اور وہ بیٹا بچیاں بیٹھی ہوئی ہیں ان کو طواف کرتے تھے ظالم. یہ اتنے بے وقوف آدمی، یعنی خانہ خدا کی توہین ہے. عام کسی علاقے میں اپنا لباس اتار سکتے تو مسجد میں، پھر مسجد حرام میں، اور پھر خانہ کا کتنا ظلم ہے. تو وہ اس طرح کے لوگ تھے. تو یہ مدینے والے آتے تھے بھاج بھاج کر کے چلے جاتے تھے. تو انہوں نے آہستہ آہستہ پیغمبر کی تبلیغ اور تقریر سے متاثر ہو کے جا کے لوگوں کو بتایا تو کافی لوگ آپ کے ہمنوا ہو گئے. تو انہوں نے پھر آپ کو انوائٹ کیا تو آپ نے کہا میں یوں نہیں جا سکتا، میرے بزرگ ہیں، اگرچہ ابھی طالب تو نہیں ہے لیکن بہرحال وہ بھی میرے چچا ہیں، تو اگر آپ مجھے لے جانا چاہتے ہیں تو ان سے بات کریں. پھر وہ وفد بنا کے آئے جناب عباس علیہ السلام کے پاس. تو انہوں نے سب سے پہلے بات کی کہ دیکھیے بھائی بات یہ ہے کہ اگر آپ کو لے جانا چاہتے ہیں تو پھر آپ ہمارے ساتھ ایک معاہدہ کریں، آپ ان کی حفاظت کریں گے، اگر خدا نہ کرے کوئی ان کو نقصان پہنچانا چاہے بالکل اسی طرح جیسے تم اپنے بال بچے کی حفاظت کرتے ہو. کیسی پیاری بات کی انہوں نے، پکی بات. بزرگ آدمی تھے نا، انہوں نے کہا دیکھو بھائی اس طرح ان کو نہ لے جاؤ، یہ بڑے قیمتی ہستی ہیں، تو آپ مجھ سے معاہدہ کرو کہ آپ اگر کوئی، کیونکہ ان کو یقین تھا کہ مشرکین مکہ ان کے پیچھے جائیں گے جیسے وہ گئے بھی. یہ بدر و احد و اسی کا تو نتیجہ ہے. جب ان پیغمبر کو مارنے آتے تھے، اس سے پہلے 2-3 واقعے ہو چکے ہیں، میں کس وقت آپ کو بتاؤں گا کیونکہ آپ کو اپنی کتابوں میں نہیں ہے. تو انہوں نے پہلے گارنٹی لی، ضمانت لی کہ پہلے آپ مجھے اس بات کی ضمانت دیں کہ اگر میرے بھتیجے پہ کوئی حملہ آور ہوتا ہے، نام نہیں لیا کہ مشرکین مکہ یا کوئی ہو، تو آپ ان کی اسی طرح حفاظت کریں گے جیسے آپ اپنی بال بچوں کی کرتے ہیں.
اگر آپ یہ مجھ سے وعدہ کرتے تو لے جائیں۔ انہوں نے واقعی وعدہ کیا اور باقاعدہ ہو سکتا ہے کوئی تحریر بھی ہو، لیکن بہرحال تو پھر انہوں نے کہا اس طرح کی کوئی مناسب جناب نے کہ بس اگر کھل کے مسلمان بھی ہونے کے اندر سے تو پیغمبر کے ساتھ تھے نا، انہوں نے کہا مشرکین مکہ کو جانے نہیں دیں گے کیونکہ وہ تو ان کی جان کے در پہ ہے، اس لیے یہی طریقہ بتائیں گے کہ کیسے آئیں گے، آپ ان کو اس طرح نہ لے کے جائیں مفت بنا کے، آپ کو بھی پکڑ لیں گے۔ ان کا علاقہ تھا نا بیٹا، وہ با اثر تھے وہاں، با اصلت تھے، جو گنڈے تھے وہاں، اس لیے انہوں نے کہا اس طرح نہیں ہوگا۔ انہوں نے پھر پیغمبر نے کہا اچھا اگر میرے چچا نے اجازت دے دی اب میں اپنے طریقے سے آؤں گا۔ پھر وہ اللہ تعالیٰ نے کہا وہ تو شب ہجرت ہوئی، جناب امیر کو سلایا گیا، آپ موجے سے نکل گئے، ان کو پتہ ہی نہ چلا، راستے میں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مل گئے، ان کو ساتھ ہی لے گئے اور وہ غار میں بیٹھے رہے، اور ان کی قسمت جاگی، آج وہ غار یار کی سے معروف ہیں۔ اور یہ ایسی تعریف ہے کہ کوئی بندہ نہ صرف باجی پریشان نہ ہو، یہ ان کی وہ انہوں نے تو یار غار بنایا ہوا ہے، اور ان کی واقعی بڑی فضیلت ہے کہ وہ سب سے پہلے جناب پیغمبر کے ساتھ گئے اور پھر وہ آئے نہیں۔ ایک بات تو ہے نا، اب وہ شیعہ نے آپ پتہ نہیں بنایا ہے کہ یا واقعی شیعہ بھی حقیقت اس وقت نہ شیعہ تھے نہ سنی تھے، تو وہ کہتے ہیں شیعہ کہتے ہیں کہ پتہ تم سرکار ان کو لے گئے، اب دیکھو شیعہ کیا کہتے ہیں، اب اللہ کو ہدایت کرے۔ عجیب ہی مسئلہ ہے، کہتے ہیں کہ جب پیغمبر موجے سے نکلے اپنے گھر سے، جتنے ان کو قتل کرنے آئے تھے، ان کو قتل کرنے آئے تھے اس رات، اور سارا انہوں 26 قبیلے تھے، 26 بندے تھے، ہر قبیلے سے ایک بندہ تھا، اور انہوں نے کہا تھا کہ مل کے حملہ کر دیں گے، بنی ہاشم کس میں سے بدلہ لیں گے، خون باز ہوگا، کٹے پیسے کر کے دے دینا، یہ ان کا تو اتنا خطرناک منصوبہ تھا، اللہ نے پیغمبر ہوا آرام سے نکلوا دیا۔ تو شیعہ حضرات یہ کہتے ہیں کہ آگے ادھر پیغمبر کے گھر ہی کی طرف آ رہے تھے، تو پیغمبر اس لیے ساتھ لے گئے کہ اگر میں نہ لے گیا تو جا کے بتا دے گا پیغمبر تو چلے گئے ہیں، تو میرے پیچھے آ جائیں گے۔ اوہ شاباش، وہاں بیٹھے ہوئے تھے، اے اللہ، اوہ نہیں اس وقت نہیں تھا حمزہ، ایسے نہیں کہ اس وقت دیکھو بھائی، میں دیکھو بیٹا روزے سے ہوں اور ممبر پہ بیٹھا ہوں، ایسے نہیں، اس وقت نہیں تھا وہ مسلمان تھا، وہ پیغمبر کا تھا، لیکن اب اس کے بارے میں میں روزے سے کچھ نہیں کہنا چاہتا کہ پیغمبر کیوں لے گئے، میں نہیں کہہ سکتا، خصوصاً روزے میں مجھے نہیں پتا۔ بہرحال تاریخ کہتی ہے کہ وہ لے گئے اور وہ چلے گئے، انہوں نے بھی پسو پیش نہیں کیا۔ اب دیکھو نا سیدھی، ہم کیا بیٹے بھی اب ہمارے بچے ہیں، جب آپ کی شادی ہوگی، آپ کی بیگم صاحبہ گھر بیٹھی ہوگی، آپ کے بال بچے ہوں گے، آپ اپنے گھر سنو نہیں بات سو نہیں کہ اپنے کام سے نکل آگے سے میں مل جاؤں، میں کو یار میں تو کشمیر چل جاؤں، چل نہیں میں تو نکوں لے جاؤں، جائے گا؟ آسان نہیں ہے نا، مشکل ہے، تم تو گھروں ہڈی لینا ہے، بیگم صاحب در ویٹ کر دیں پہ بچے اٹھی گئے، انہیں ابو آتے ہیں، انہیں ابو کشمیر پہنچے ہوئے، تو یہ بھی آپ دیکھیں نا کہ وہ بھی ساتھ چلا گیا نا، اس نے نہیں کہا میں نہیں جاتا یا میں کہا دس آواں یا ٹھہرو کل چلیں گے پرسوں چلیں گے، تو چلا گیا۔ اچھی بات ہے، قرآن نے ذکر کی نا، ثانیہ میں نے سنا ہے، ایسی باتیں نہیں کرتے، بات صحیح کرتے ہیں، دیکھو انصاف ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ چاہے دشمن ہو بات انصاف کی ہو، اس وقت دشمن نہیں تھا بیٹے، یہ بات مانو، اس وقت دوست تھا، مسلمان تھا، اور جب پیغمبر آٹومیٹک پیغمبر نے ان سے کہا ہوا کہ آپ کہاں جا رہے ہیں، بھائی راتوں جو تھے تو اپنے مکان سے کافی دور نکل گئے تھے وہ تاکہ آواز نہ سنیں، تو پیغمبر نے بتایا ہوا کہ میں تو یہاں سے جا رہا ہوں۔ تو اب یہ کیونکہ ڈائلاگ نہ قرآن میں نہ تاریخ میں، یہ میری اختراع ذاتی ہے، تو آٹومیٹکلی بات ہو، جب بھی مثلاً کیا کہ رات کو 2 بجے آپ کو میں ملوں یا آپ مجھے ملیں، تو آٹومیٹک میں آپ سے بھی آپ کو کسے چلیں، آپ کو نہیں، آپ کہاں جا رہے ہیں، ایک دیر ہے نا، وہ رات کا 3-4 بجے کا ٹائم تھا، اندھیری رات تھی، ابھی صبح کا کافی ٹائم تھا، تو آٹومیٹک یہ ڈائلاگ فطری ہے، تو آٹومیٹکلی جب پیغمبر نے کہا مجھے میں تو جا رہا ہوں اس ساتھ چل پڑا، اگر پسو پیش کرتا کہ نہیں میں تو یہ کر رہا ہوں، میں تو وہ کر رہا ہوں، پھر ہم بات کرتے ہیں، وہ بعد میں ہوا ہے دشمنی کا مسئلہ، جب خلافت کا مسئلہ ہے، جب جناب امیر علیہ السلام کو سربراہ بنایا گیا ہے، بعد کی بات، قرآن مثال بات ہونے کا ہوا ہے۔ جی اگلی اب 10 منٹ ہے، میرے پاس میں سوا کے بعد نہیں بیٹھنا چاہتا۔ یہ لکھا ہے فضیلت قریش، میں نے آپ کو بتایا تھا باجی کرنی قریش کون ہے،
حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد. یہ جناب اسماعیل کی اولاد قریش کہلاتی. جناب میں نے بتایا تھا کہ جناب اسماعیل کی شادی قبیلہ بنی جرہم کی خاتون سے ہو گئی. پھر وہی اولاد پھیلی مکے میں سے آئے. اس وقت مکے میں بیٹے تو نہ آبادی تھی نہ کوئی شہر تھا. آج جو مکہ کہلاتا تو جنگلوں بھی آباد تھا. یہ تو جناب اسماعیل سلام اللہ علیہ جناب حاجرہ علیہ کی برکت کی وجہ سے پانی آ گیا. پانی بھی کہاں تھا؟ زمزم بھی جناب اسماعیل کو سے نکلا ہے نا. نہیں سمجھ آ رہا؟ آپ تو گھبرا رہے ہیں. اچھا تو یہ اس وقت جنگلوں بھی آباد تھا. تو یہ بعد میں آبادی کس کی ہوئی؟ جناب اسماعیل کی اولاد. مکے میں جتنی آبادی ہوئی ساری جناب اسماعیلی کی اولاد ہے. اور کچھ بنی جرم کے لوگ ہیں. پھر بعد میں ان کے اپنے کزن کی شادیاں ہوئیں تو بنی جرم کے عام طور پہ عورتیں اور جناب اسماعیل کے لڑکے یا اپوزٹ بھی ہو سکتا ہے. تو وہ شادی قریش نام کیسے پڑا؟ قریش نام اب یہ کیسے پڑا یہ میں اس وقت میں تو نہیں بتا سکتا. میں ڈھونڈوں گا. اب ہو سکتا ہے اس کے کوئی معنی ایسے ہوں. تو یہ ان کی اولاد قریش کہلائی اور یہی خانہ کعبہ کی متولی بنی. یہی حاجیوں کو پانی پلانے والی بنی. یہی حاجیوں کی میزبان بنی. کیونکہ بنیاد جناب اسماعیل نے خانہ کعبہ بنایا اپنے والد گرامی سے مل کے اور انہوں نے پہلا حج کیا باپ بیٹے نے. پھر قرآن کی آیت ہے ماشاءاللہ قاریہ میری پیاری بیٹی ہیں اذن فی الناس بالحج. یہ سورہ حج کی آیت ہے کہ جناب ابراہیم نے اور اسماعیل نے گھر بنا لیا تو انہوں نے کہا کہ آواز دو لوگوں کو کہ آؤ حج کرو. اذن فی الناس اذان تھی. اذان سے ہے اذان کا معنی اعلان ہوتا ہے. ہاں اعلان کرو. تو پھر لوگ آئے اور پھر ادھر ادھر سے بھی آئے. مکے میں تو آنا ہی تھا. تو یہ میں گزارش کرتا ہوں کہ یہ قریش جناب اسماعیل کی اولاد کہلاتی ہے جن میں ایک تو جناب پیغمبر اکرم بھی ہیں. اور یہ پھر اور اس کے بعد یہ بنو امیہ اور یہ سارے تھے اسی میں سے پیدا ہوئے ہیں. یہ امیہ بھی جناب اسماعیل کی اولاد کا ہے. اس کا اصل نام تھا عبد الشام سمجھے. ان کے بیٹے کا نام ہے امیہ جو حضرت عبد المطلب کے مقابل کا ہے. تو حضرت عبد المطلب پہ ایک ہی بیٹا تھا اس کا نام تھا حارث. اس کے 12 بیٹے تھے. اب ان کے درمیان ہوئی لڑائی تو اب وہ آٹومیٹیکلی وہ زیادہ تھے وہ اسی طرح غالب آ گئے ہوں گے. تو جناب عبد المطلب نے منت مانی اور یہ کہ میرے پاس قلت الناس ہے پڑھنے کا مجھے 10 بیٹے دے تو میں ایک بیٹا تیری راہ میں قربان کروں گا. اللہ نے 10 کر دیے. اب جب 10 بیٹے ہو تو 10ویں کون تھے؟ جناب عبداللہ پیغمبر کے والد. وہ 10ویں بیٹے تھے اور تھے بھی بڑا خوبصورت. تو آٹومیٹیکلی پیغمبر کے امین تھے. تو اب انہوں نے کہا جب جوان ہو گئے کوئی مثلا آٹومیٹک 20 سال کے قریب ہوئے ہوں گے تو انہوں نے کہا میں منت اتارنے جا رہا ہوں. سب کو اکٹھا کیا. میں آج عبداللہ کو اسی جگہ ذبح کروں گا جہاں میرے دادا ابراہیم نے اسماعیل کو کیا تھا. ایک اور پتہ اللہ نے بچا دیے اس لیے ہم کو ذبح ہی کہتے ہیں. اور اللہ خود کہتا ہے قد صدقت رؤیا ابراہیم تو نے ذبح کر دیا میں نے قبول کر لیا. تو ہم یہ نہیں کہتے انہوں نے نہیں کیا انہوں نے کیا. اچھا تو وہ لوگوں نے کہا کہ آپ کیا کرتے ہیں اتنا خوبصورت بچہ. تو ہم انہوں نے کہا بھی میں نے منت مانی ہو یا کیا کرتے ہیں. انہوں نے کہا جی منت کے ساتھ فدیہ بھی تو ہوتا ہے. آپ کو ڈال لیں فدیے کے. اور یہ عبداللہ کے بارے میں جس کا نام نکلے لو جی کاغذ لکھا گیا عبداللہ. دوسرے پہ ایک اللہ نکلا عبداللہ کا. انہوں نے کہا جس ایک کو 10 اونٹ بنائے 10 کا قرہ کیا پھر 20 30 40 پھر عبداللہ آخر میں 100 اونٹ. اب اونٹوں کا نام نکل آیا 100. تو لوگوں نے آپ نے کہا نہیں یہ تو بڑی بری بات ہے. میں نے اپنے بیٹے کو بچانے کے لیے 10 دفعہ کیا. جب اونٹوں کو بچانے کے لیے میں ایک ہی دفعہ کروں میں 3 دفعہ کروں گا. اگر تینوں دفعہ 100 اونٹ آئے تو میں اونٹ کروں گا. میں نے عبداللہ کو ذبح کر دوں گا. پھر پر مدعا ہو کر بیٹھ کے دعا کر پروردگار اونٹوں کا ہی نکالا. پھر تینوں مرتبہ 100 اونٹ کا نکلا. تو آپ نے 100 اونٹ قربان کیے. عبداللہ بچ گئے. لیکن ان کا لقب ذبیح اللہ پڑ گئے. جیسے پیغمبر کی حدیث ہے کہ ان کو یاد کرو انا ابن ذبیحین میں 2 ذبیح اللہ کا بیٹا ہوں. کون کون سے بتاؤ؟ اسماعیل عبداللہ. شاباش. یہ باتیں آپ کو آنی چاہیے کیونکہ حدیث ہے پکی کہ میں 2 ذبیحان راہ خدا کا بیٹا ہوں. ایک جناب اسماعیل اور جناب عبداللہ.
تو یہ میں گزارش کر رہا ہوں کہ بات کیا کر رہا تھا میں کہ یہ قریش، ہاں یہ اس میں بنی امیہ ہی ہیں، اس میں 26 قبیلے ہیں بیٹے، بنی غفار، بنی مخزوم، بنی ہاشم، بنی امیہ، بنی قی، بنی خدی، مجھے ایک دفعہ 26 یاد جب یاد نہیں رہتے، یہ سارے جناب اسماعیل کی اولاد ہیں۔ البتہ اس میں مکسنگ ہے اس کی بنی جرہم کی، کیونکہ ایک قبیلے کی اولاد تو نہیں ہو سکتا، آپس میں بہن بھائی کی شادی تو نہیں ہو سکتی نا، تو جناب اسماعیل کی اولاد بھی ہوتی تھی، تو بنی جرہم کے ان کے ننیال تھے، بنی جرہم اور جناب اسماعیل کے ان ننیال تو نہیں تھے، ان کی اولاد کے ننیال تھے، تو اس لیے ان کے ساتھ بڑا تعلق، عام طور پر ان کے بچوں کی شادیاں انہی کے ساتھ ہوتی ہیں، اور یہ ساری جو قریش کی آبادی ہے یہ بنی جرہم اور جناب اسماعیل کی اولاد۔ پہلا قبیلہ ہے نا کہ جو آپ نے کل بتایا تھا کہ حضرت ہاجرہ کے پاس آئے تھے جو لوگ، ہاں وہی بنی جرہم وہی ہیں، وہی تو وہ اصل میں یہ تھے تاجر، یہ یمن کے مکی تھے، تو یمن مکہ کے جنوب میں ہے اور شام مکہ کے شمال میں ہے، تو یہ جنوب سے شمال جاتے تھے، شمال سے جنوب آتے تھے، ایک دفعہ آتے تھے مکے سے، ایک دفعہ جاتی دفعہ، تو جب یہ پانی نکلا تو انہوں نے دیکھا پرندے جا رہے ہیں، تو انہوں نے اپنے کھوجی کو بھیجا کہ یہاں پرندے کیوں جا رہے ہیں، کیونکہ پرندے پانی کے علاوہ نہیں کہیں جاتے، تو انہوں نے جب انہوں نے کہا کہ پانی کا تو بہت بڑا تالاب ہے، پانی کیا کہتے ہیں، تو ایک خاتون پردہ پوش چھوٹا سا بچہ لے کے بیٹھی ہوئی ہے، یہ سمجھ سے باہر ہے۔ پھر انہوں نے اپنے قافلے میں سے کچھ خواتین کو چنا، کہا کہ وہ خاتون ہے، پردہ دار ہیں، خاتون کو بھیجا کہ جاؤ پوچھو، وہ آئیں، انہوں نے سلام دعا کی اور پھر پوچھا کون ہے، اور فرمایا کہ ابراہیم خلیل اللہ کا نام سنا ہے، کہاں، کہا میں ان کی بیوی، یہ ان کا بیٹا، تم کیسے کہیں، پھر وہ بتایا مجھے چھوڑ گئے ہیں، یہ پانی یوں نکلا ہے، اور وہ پانی بھی کیا ہے، وہ تو پوری غذائیں ہیں، تو پھر انہوں نے کہا قافلے والوں نے کہ اب ہم اس کو اکیلے چھوڑ دیں، یہ دیکھو یہ ہے نیکی جس کی ان کو جزا ملی، بنی جرہم کو بڑی جزا ملی ہے اس کی، جناب ہاجرہ کی خدمت کی، انہوں نے کہا پہلے تو ہمیں نہیں معلوم تھا، اب ہمیں پتہ چلا ہمیں اکیلے چھوڑ دیں، انہوں نے کہا نہیں، ابتدائی طور پر 3-4 اپنے خواتین جو تھے ان کو کہا کہ آپ ان کے پاس رہیں، اور پھر انہوں نے کہا کہ اکیلی خواتین کیا کریں، پھر انہوں نے جناب حاجہ سے اجازت لی کہ ہم کوئی 2-3 مرد چھوڑ جائیں جو آپ کی خدمت کریں، جو کام کریں، حفاظت کریں، خدا وہ گنڈا ہی آ جاتا ہے، جانور ہی آ جاتا ہے، انہوں نے اجازت دی، پھر انہوں نے وہ جو مرد تھے انہوں نے ایک تو کمرہ بنایا، دوسرا وہاں آب زمزم ہی لے کے اس ریت میں کوئی گندم بیج دی، کوئی چاول بھی، کوئی دال، تو وہ باقاعدہ ایک زراعتی ملک بن گیا۔ جی نہیں، ہاں قوم میں کھانا کا بندہ تو سے بنا ہے، اور وہ جبرائیل امین یہاں پہ باقاعدہ اس کا نقشہ بنا ہے، اور پھر جناب والا حضرت اسماعیل جب جوان ہو گئے تھے، جب حضرت اسماعیل کی عمر کو 15-16 تو 20 سے زیادہ 17-18 برس کی، ایک دم خانہ کعبہ نہیں بن گیا، یہ جناب اسماعیل کے 18-19 برس کی عمر میں جا کے بنا ہے، اس سے پہلے بنا ہوا تھا، سب سے پہلے خانہ کعبہ بنا ہے حضرت آدم علیہ السلام، وہ جب زمین پہ آئے تو اس زمین سے گزرے تو اللہ تعالیٰ نے جبرائیل امین کو بھیجا کہ اس کو گھر بناؤ، انہوں نے سب سے پہلا یہ افضل حضرت جبرائیل امین تھے، تو شاید وہ حوا تو خاتون تھی، بہرحال 2 ہی بندے تھے اس زمانے میں، آدم تھے تو ان کی بیوی تھی، تیسرا بندہ ہی کوئی تھا، تو وہ مل کے کیا بنانا تھا، وہ بوجھا ہی ہوا ہوگا، وہ پتھر لاتے تھے، آسمان میں زیادہ پتھر بھی نہیں تھے، تو وہ پھر وہ سیمنٹ ریت بھی نہیں تھی، تو وہ سیمنٹنگ مٹیریل کے اوپر سے ہی لاتے تھے، وہ پھر مل کے انہوں نے بنا لیا، پہلے انہوں نے بنایا، پھر حضرت نوح تک وہ بنا رہا، جب حضرت نوح کا طوفان آیا، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ مکان نہیں گرا، کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں گر گیا، اب کس سے بحث، بہرحال اس کے بعد یہ بیان ہو گیا، گر گیا، لوگ آنا جانا چھوڑ دیا، پھر جناب ابراہیم سلمان جی یہ جو لوگ اس طرح کی منتیں مان لیتے ہیں کہ ہم اپنے بیٹے کو ذبح کر دیں گے تو ہمیں اولاد دے دے، بعد میں یہ غلط، ہمارے یہ منت ممنوع ہے، منع ہے نا، تو کوئی فعل حرام منت نہیں مانی جا سکتی، کوئی بندہ کسی کو نہیں مار سکتا، یہ منت نہیں، چاہے بیٹا ہی ہو چاہے غیر ہی ہو، میں منت ماننا اپنے مسائل کو ذبح کروں، یہ آج کل کے تو یہی منت ہو گئی نا، آج کل بیٹے کو کون کرتا ہے، تو منت مان لیں جی میری فلانی بات پوری ہوگی تو میں کر دوں گا، وہ میں لطیفہ سنا دوں، وہ میرے بزرگوں نے سنایا ہو کہ جب ہندو مسلم اکٹھے رہتے تھے، سنو تو صحیح نا، ہندو پتہ کیا کرتے ہیں، اپنی دیوی کو خوش کرنے کے لیے بندوں کو ذبح کرتے ہیں، میں بتا دوں،
ان کی کالی دیوی ہے، وہ ناراض ہو جاتے بندے کے بغیر وہ قبول نہیں کرتے. وہ میرے نانا جب کسی نے پٹھانا صاحب نے سنایا مجھے کہ ہندو مسلم اکٹھے تھے تو بس پہ کہیں جا رہے تھے، ان بسیں ہوتی تھیں تو یہ گجرا والے ٹائپ پہ جا رہے تھے، تو وہ ایک ہندو پیچھے بیٹھا ہوا تھا اور اگلی سیٹ پہ اب پتہ نہیں ہندو تھا کہ سکھ کے مسلمان وہ بیٹھے، تو پتہ نہیں ہندو کے دل میں کیا آیا، اس نے آرام سے چھری نکالی اور آگے بیٹھ سیٹ پکڑ دیوا کر دیوی خوش ہو گئی، دیوی خوش ہو گئی. لوگوں نے کہا تیرا بیڑا کر تم دیوی خوش کر تو اپنے آپ کو مارو، اس کو بیچارے کو قتل کر دیا تم نے. کہا میں نے قتل نہیں کیا، میں نے ایک دیوی پہ قربان کیا ہے. دیکھا ہندو کتنے پاگل ہیں، قربان کو اپنے آپ کو ذبح کرو لانتی. اب کسی کا باپ تھا، کسی کا بیٹا تھا، کسی کا بھائی تھا، کسی کا پتہ نہیں کون تھا. تو یہ ایک لطیفہ بھی ہے، پتہ نہیں صحیح ہے کہ وہ عیسائی بھی تو ایسے ہی کرتے ہیں کہ جب ان کا وہ سلیب پہ چڑھا دیتے ہیں اور ہاتھوں میں کیل ٹھوک دیتے ہیں. نہیں وہ شبیہ بناتے ہیں، نہیں وہ بیٹے وہ مرضی سے بنتا ہے، وہ یوں اٹھا کے بنا دیتے ہیں. وہ کیونکہ ان میں ایک رسم ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شبیہ بنتے ہیں. ان کے نزدیک ان کو پھانسی میں چڑھایا گیا تھا نا، اور اسی طرح چڑھایا گیا تھا جیسے وہ کرتے ہیں کہ ان کو اسی طرح وہ کیل ٹھوکے تھے اور پھر ان کے گلے میں پھندا ڈال دیا تھا. تو وہ اس وہ شبیہ وہ زندہ رہتا ہے، مرتا نہیں. وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اس کا کوئی طریقہ بھی ہے ٹیکنیکل، کہ کچھ زیادہ نقصان نہیں پہنچتا، لیکن تکلیف ہوتی ہے بہت زیادہ، کیونکہ جب وہ میخ توڑتی ہے نا تو جب وہ اس کا جسم اٹھاتے ہیں تو وزن سے وہ خون نکلتا ہے. لیکن شاہ جی یہ سوال ہے کہ آخر وہ کرتا تو حضرت عیسیٰ سے محبت میں ہے نا، آخر ان کی محبت میں یہ تکلیف ہے، ان کو یہ تکلیف ہوئی تھی اس کی دانست میں، تو اس کو نبی سے محبت اور عشق کی اس معراج کا اجر تو ملے گا کہ نہیں؟ میں عرض کرتا ہوں آپ کا پہلا جملہ تو بہت اچھا ہے کہ نبی کی محبت. آپ یہ نبی کی محبت کو جس کا اظہار کرتے ہو بالکل باطل ہے. نہ وہ پھانسی چڑھے ہیں، بیٹے وہ مفروضہ ہے نا. اگر حقیقت ہو ہم تو امام حسین علیہ السلام، چونکہ امام حسین قتل ہوئے ہیں، یعنی یہ نہیں کہ ہم نے خود بنا لیا ہے. اگر آپ ابھی اس کی مثال شینوں کی طرف لگائیں نا تو یہ حقیقت ہم جو بھی کرتے ہیں زنی یا کچھ کا، وہ شہید ہوئے ہیں، ان کا خون نکلا، سارے خاندان کا نکلا ہے، ان کا چشمہ ہے کا نکلا ہے. تو لیکن وہاں جو کچھ کرتے ہیں وہ بوگس ہے، مطلب ان میں خود اختلاف ہے، ان کو خود نہیں صحیح جانا پتا. وہ جو ان کے حوالی کی جیسے ایک کی شکل بن گئی تھی حضرت وہ تو پھر وہ تو واجب قتل نہیں تھا، وہ یہودی ہی تھا، وہ تو بے ایمان تھا، اس نے بخوری کی تھی. وہ تو ہمیں پتہ ہے نا، اگلے تو پھر یہ وہی سمجھتے ہیں کہ وہ کیا بات کرنی. میں ہی تو کہتا ہوں کہ ان کو سنیں، ان میں بھی حقیقی بندے ہیں، ان کا بھی ایک گروپ صحیح ہے جو حضرت عیسیٰ کو پھانسی نہیں مانتا. وہ یہ کہتا ہے کہ وہ آسمان پہ چلے گئے تھے، یہی مانتا ہے. یہ ان میں بھی ہے، لیکن وہ مانتے نہیں ہیں، وہ تحقیق نہیں کرتے. اور دیکھیں بیٹے بوگس چیز کو فالو کرنا اور اندھی تقلید، یہ اس کو کہتے ہیں تقلید پرانا، فارسی ہے یہ. تو یہ تو ویسے ہی گناہ ہے کہ بغیر سوچے سمجھے تحقیق کیا آدمی کام کرنا شروع کر دے، اور جس میں جان کا خطرہ ہو، نقصان تکلیف ہو، اب آٹومیٹکلی جس کے ہاتھوں میں میخیں ٹھوکیں گی اور جس کے وہ پاؤں میں بھی ہو، یہ ٹخنے میں یہاں ٹھوکتے ہیں، ادھر بھی ہاتھوں میں ٹھوکتے ہیں، اور یہ گلی میں نہیں، گلی میں پھندا ڈال کے نا چمڑے کا اس کو باندھ دیتے ہیں. کافی تک پھر اس کو اٹھاتے ہیں، جب اٹھاتے ہیں وہ چیختا ہے. وہ چیختا ہے نا. تو یہ خواہ کسی کو ایسا کرنا یہ اچھی بات نہیں ہے. تو یہ سلوات پڑھ بھی بہت دیر ہو گئی. کہ قرآن پہلے بہتر ہے سامنے صحیح بات ماننے اور صحیح کرنے کی توفیق عطا فرمائے. پروردگار ہمارے روزوں کو قبول فرمائے. یہ جب تھوڑا بہت دست کرتے ہیں، نماز جماعت پڑھتے ہیں. اب تو سنا ہے مارکیٹیں کھل گئی ہیں، کرنی باجی اب دعا کرو یا آپ کا بازار کھل گیا ہے. اور انہوں نے جزوی طور پر مارکیٹ کھولنے کی، میں نے اخبار میں بھی پڑھا ہے کہ جزوی طور پر مارکیٹ کھولنے کی اجازت. آپ بھی گئے ہیں، کچھ کھلی ہے، کچھ ساری کھل گئی. ماشاء اللہ مبارک ہو. مجھے بھی مبارک ہی رہے. ہاں یہ نہیں حمدہ سنو، آنٹی کہنے کی بات سنو، یہ بہت 100% صحیح بات کر. یہ کہتی ہے دعا کرو تو کیجولٹیز نہ ہو، وہ وائرس پھیلے نا، اب پھر مبارک دینے کے قابل ہوں گے. اب دعا کرتے ہیں پروردگارا یہ وائرس نہ پھیلے، پروردگار کیجولٹیز نہ ہو. اور یہ جو ایک دفعہ دکانیں کھل گئی اب کھل ہی رہیں، اب گورنمنٹ کو اس کو بند کرانے کی یہاں پر ان کے ساتھ ہی اپنی عوام کے لیے